ناظرین، آج یہ سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ رفح آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ نیتن یاہو نے باقاعدہ آرڈر کر دیا ہے کہ رفح آپریشن کیا جائے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی وہاں پر پہنچ چکی ہے، فلسطینیوں کو نکالنا شروع کر دیا گیا ہے، اور اس وقت رفح آپریشن کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ آرمی وہاں پر پہنچ چکی ہے، فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا آپریشن ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپریشن عالمی جنگ کی طرف ہمیں لے کر جائے گا۔ تو اس جنگ کا جو سب سے خطرناک مرحلہ ہے، اس پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور فلسطین اور اس کے اتحادیوں کی کیا پوزیشن ہے، لبنان جنگ کے حوالے سے کیا اپڈیٹس آئی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، جو دو ریاستوں والا معاملہ ہے وہ اس آپریشن کے ساتھ ختم ہوتا ہے، تو اسرائیلی میڈیا یہ بیان کر رہا ہے کہ آرمی وہاں پر پہنچ چکی ہے، اور وہاں پر جو سب سے پہلا سٹیپ ہے انہوں نے لے لیا ہے، جس میں اعلان کیا جا رہا ہے اور سویلنس کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے ایویکویٹ کریں، ہم یہاں پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے فلسطینیوں کو وہاں پر جا کر آرڈر کیا ہے کہ اب یہاں سے نکلیں، یہاں سے ایویکویٹ کریں، رفح سے اینڈن واپس غزہ میں چلے جائیں، اور غزہ میں نارتھ غزہ کے اندر اسپیشلی وہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ غزہ میں چلے جائیں، یہاں پر ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ نیتن یاہو نے 40,000 ٹینٹس آرڈر کیے ہیں، اور ان کو نارتھ کے اندر سیٹ اپ کیا جائے گا، اور ان کو وہاں پر 1.5 ملین لوگ ہیں رفح میں، اور ان کے لیے 40,000 ٹینٹ آرڈر کی گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو بار بار اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ اسرائیل کا پلان ہے کہ رفح میں جو 1.5 ملین لوگوں ہیں ان کو مصر کی طرف دھکیلا جائے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ اچھا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو مصر میں دھکیلا جائے گا، اب یہ پھر واپس بھیجنے کا کہاں سے قصہ شروع ہو گیا؟ تو ان کو مصر کی طرف نہیں پہنچایا جا رہا ہے، بلکہ ان کو واپس نارتھ میں پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ پہلے تو یہ بات ہے، سمجھ لیں کہ مشاورات ادھر ادھر کی باتیں وہ ختم ہو گئی ہیں، آپریشن باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے، جس کا پہلا سٹیپ لے لیا گیا ہے، اور آنے والے گھنٹے اس وقت فل فلیٹ جو گراؤنڈ آپریشن ہے، بمباری کو اس سے پہلے یکا دکا ہو رہی تھی، لیکن اب گراؤنڈ آپریشن جس کے بارے میں رپورٹ ہوتا رہا ہے وہ اس وقت وہاں پر شروع ہونے والا ہے اگلے گھنٹوں کے اندر۔ اب ناظرین، نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ سنیے۔ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ جناب، ہم فلسطینیوں کو کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، اور ان کا خیال بھی رکھیں گے، اور ان کو خیمے بھی لگا کر دیں گے۔ تو پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر فلسطینی جا سکتے ہیں، وہ وہاں پر آرام سے رہیں، ان کی کیئر بھی ہم کریں گے، اسی دوران ہم رفح پر آپریشن بھی کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد ہوسٹیجز کو ریلیز کروانا ہے، اور ہوسٹیجز کو ریلیز کروانے کے لیے صرف اور صرف ملٹری پریشر ہی کام کرتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی اسی ملٹری پریشر کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے بندے چھڑوائے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے وہی پلان رکھنے جا رہی ہوں۔ آپ کو یہ سارا بتا دیا ہے کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، نیتن یاہو کی یہ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میں نے۔ اب ذرا سنیے کہ وہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، پہلے دیکھیں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہیں ان میں انہوں نے واضح سمجھ آیا ہے کہ پہلے کیا ہو رہا تھا، کہ پہلے ظلم بھی کر رہے تھے اور ظلم کا پرچار بھی کر رہے تھے، اور اب یہ اپنے انتہا پسندانہ بیانات ہیں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، یعنی جس طرح امریکہ ان سے چاہ رہا تھا۔ اچھا، امریکہ اور اسرائیل کے اختلافات کیوں ہوئے؟ امریکہ اور اسرائیل کے اختلافات اسی کی وجہ سے ہوئے کہ امریکہ اسرائیل کو کہتا تھا کہ آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں، اوپنلی، پھر باقی جو کرنا ہے آپ کریں۔ تو امریکہ میں جو لوبی وہاں پر کام کر رہی ہے وہ یہ کہتی تھی کہ بھائی آپ میتھڈ چینج کریں، اس طرح پرچار نہ کریں، جس طرح امریکہ چیزوں کو ڈپلومیٹکلی لے کر چلتا ہے اسی طرح آپ بھی کریں۔ تو آج ہمیں نیتن یاہو کی ورڈنگ میں تبدیلی نظر آئی ہے، یعنی کہ ہم کھانا بھی دیں گے، پانی دیں گے، فلاں دیں گے۔ تو یہ ایک ظاہری پلان ہے، لیکن حقیقت میں جو ایکچولی انہوں نے کرنا ہے وہ وہی ہے، انہوں نے مصر میں ان کو دھکیلنا ہے، لیکن طریقہ دوسرا اپنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ظاہری پوزیشن کچھ اور لی گئی ہے، وہاں پر عام فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کا پلان ہے اور ان کو مصر میں دھکیلنے کا پلان ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ ہوگا کیسے۔ اچھا، اب یہ جو 1.5 ملین جتنے بھی سارے فلسطینی ہیں وہ رفح میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مفلسار، وہ لوٹے پھوٹے، وہ فاقے کاٹتے، وہ زخمی،
وہ مریض وہ میڈیسن کے بغیر، وہ پانی کے بوندوں کے بغیر، مطلب کہ وہ بہت ہی مشکل ترین حالت میں رفح میں رہ رہے ہیں، یعنی وہاں پر بھی موت ان کے سروں پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا، ابھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ رفح سے نکلیں اور واپس جائیں نارتھ کی طرف۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ان کی فلسطینیوں کی فزیکل کنڈیشن بتا دی ہے، تو اب انہوں نے پانی کے بغیر زخمی حالت میں فاقوں میں پیدل چل کر نارتھ جانا ہے، 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پیدل، اور آلریڈی ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ اچھا، پھر ساؤتھ جہاں آلریڈی شدید جنگ جاری ہے، چل رہی ہے شدید جنگ، جہاں پر بمباری ہو رہی ہے، تو اس بمباری میں سے ہوتے ہوئے انہوں نے نارتھ میں جانا ہے، اور وہ نارتھ جہاں پر بھی جنگ چل رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نارتھ کو کلیئر کروا چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب نارتھ بہت ہی سیف ایریا ہے، وہاں پر ہم ٹینٹ لگا رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ سارے فلسطینی سیفلی وہاں پر چلے جائیں۔ تو جب وہ ساؤتھ میں پہنچے گے تو بھی بمباری ہوگی، جب وہ نارتھ میں پہنچیں گے تو بھی بمباری ہو رہی ہوگی، تو مطلب اس پورے راستے میں ان کو کوئی تفریق نہیں ہوگی، وہ ان کا قتل عام پورے غزہ میں ان کو بھگا بھگا کے، لٹرلی ان کو بھگا بھگا کے، مطلب آپ ظلم کا انتہا چیک کریں کہ بھگا بھگا کے ان پر بمباری کریں گے اور ان کو وہاں پر شہید کریں گے۔ اچھا، اب ہم ایک اور چیز سپوز کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ بڑا سیفلی نارتھ پہنچ جاتے ہیں، اسرائیل ان کو پہنچا دیتا ہے نارتھ میں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا، یہ سیفلی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی ان کے جو کنڈیشن ہے وہ کس طرح یہ سارا سفر پیدل طے کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نارتھ میں جاتے ہیں تو نارتھ میں زندگی کہاں ہے؟ ہاسپٹل چھوڑا نہیں، پانی چھوڑا نہیں، کھانا ہے نہیں، گھر ایک بھی نہیں چھوڑا، اور کوئی بلڈنگ وہاں پر قابل رہائش نہیں ہے، تو یہ 15-18 لوگ نارتھ میں کہاں رہیں گے؟ تو مطلب یہ تو وہاں پر پہنچتے ہی سارے مر جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس بندے میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے فاقوں کی وجہ سے، وہ 40 کلومیٹر اور بمبوں سے گزر کر وہاں پر جائے، اور وہاں پر جہاں پر کچھ ہے ہی نہیں، اور بمباری اور جنگ وہاں پر بھی جاری ہے اور زندگی نہیں ہے وہاں پر۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ظاہری پلین ہے، لیکن حقیقت میں وہی ہے، اور اس کو دوسری بات سنیں کہ اس کے کم ہی امکانات ہیں کہ فلسطینی وہاں سے موو ہی نہ کریں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نارتھ میں موو کر جائیں، اس کے کم ہی امکانات ہیں کہ فلسطینی وہیں پر بیٹھے رہیں، اور ان کا کہنا تو ہو گیا نا کہ دیکھیں جی ہم نے کہہ دیا تھا یہ تو نکلے ہی نہیں، اس لیے ہمارا آپریشن تو کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ موو کریں گے تو اس کے کم ہی چانسز ہیں کہ وہ مصر کی طرف موو کریں گے، ورنہ ادھر ہی شہید ہو جائیں گے۔ اگر نارتھ میں کوئی زندگی ہوتی تو وہ وہاں سے نکل کر یہاں پر کیوں آتے؟ اچھا، پھر ہم اب تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ آغاز ہے ایک عالمی جنگ کا۔ اچھا، فلسطین اور اس کے اتحادیوں پر آ جاتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگر رفح آپریشن ہوگا تو لبنان جنگ بھی ہوگی، اور اسی کے ساتھ مصر نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کے اندر آئے گا، اور امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ رفح آپریشن سب سے بڑی غلطی ہوگی، رفح آپریشن ہونے والا ہے۔ تو اب اسماعیل ہانیہ اور رئیسی کی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ان کی یہ جو کہا ہے کہ ان کی یہ جو پلانس ہیں یہ نہ پولیٹیکل اچیو کر سکتے ہیں نہ ملیٹیرین اچیو کر سکتے ہیں۔ پھر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ جو ساری ایگزسٹنس آف ریزسٹنٹ ہیں، یعنی ایران، یمن، سارے پوری طرح سے تیار ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں، ہر حد تک جائیں گے، اور کہا ہے کہ پوری جو فورسز ہیں وہ تیار کھڑی ہیں لڑنے کے لیے، اور اسلامک ورلڈ کو بھی انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، فیصلہ کن گھڑی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ الاقصی فلڈ ہے، یہ جب یہ ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اور پھر ناظرین آگے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اقصی کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔